سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی، بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ محب گرامی برادر محترم حضرت حافظ و قاری محمد مناظر رضوی صاحب قبلہ نے آج کی مبارک محفل میں مدعو کیا، اور یہ محفل کا انعقاد بالخصوص مدرسہ قادریہ برکاتیہ دارالقرت کے افتتاح کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ صدر مجلس محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز احمد مصباحی صاحب قبلہ، اور جلسے کی سرپرستی شہزاد رسول حضرت سید شاہ روح الامین صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے معزز علماء کرام ائمہ مساجد نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس محفل کو زینت بخشی ہے۔ تمام شورا اعظام، نقبہ اسلام، سب کو اللہ تعالیٰ اور آپ حضرات کی شرکت کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے مذاہب رہے، یہ ہندو مذہب اور جین مذہب، عیسائی مذہب، یہودی مذہب، بدھسٹ مذہب، اور بھی بہت سے مذاہب رہے، لیکن تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو پسند فرمایا۔ کیوں پسند فرمایا؟ کہ مذہب اسلام کا قانون اللہ اور رسول کا بنایا ہوا ہے، اور یہ وہ قانون ہے جو اللہ اور رسول نے بنا دیا، قیامت تک کوئی اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور یہ قانون اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک چلے گا۔ یہ وہ قانون ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل آئیں گے، مذہبی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور عائلی اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے مسائل آئیں، تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور تعلیمات مصطفیٰ میں بھی موجود ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ عام لوگ اس دور جدید میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر کسی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن یہ ہمارے علماء کرام کی جماعت ہے جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا اسی کام کے لیے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو، قوم کی رہنمائی کریں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، مذہب اسلام آیا تو سب سے پہلے اس مذہب کو 4 افراد نے قبول کیا۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم سب کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ہم سب کی امام سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، 4 افراد نے اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ 65 مسلمان اس وقت ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب اسلام کی پہلی جنگ سرزمین مدینہ میں یعنی مقام بدر میں پہلی جنگ ہوئی تو اس وقت اسلام کے سائے میں 313 سے زائد لوگ تھے، سبحان اللہ۔ یعنی اسلام اتنا پاکیزہ مذہب کہ جو بھی اس مذہب سے قریب ہو رہا ہے وہ مذہب اسلام کو سینہ سے لگاتے چلے جا رہا ہے، اور اسلام کی حقانیت جب تک وہ مذہب اسلام سے قریب نہیں تھا، اسلام کے خلاف وہ تلواریں اٹھا رہا تھا، جنگ لڑ رہا تھا، اور جب اسلام سے قریب ہو گیا، ایسا قریب ہو گیا کہ اسلام کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار نظر آ رہا۔ یہ مذہب اسلام کی حقانیت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد اسلام کو سینے سے سجا کے رکھا، اسلام کو سجایا سینے میں، اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اسلام کی صحیح ترجمانی کی کہ جہاں خبر مل رہی ہے اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امامت میں، خلافت میں، حکومت میں اسلام بخارا تک، روس تک پہنچ گیا۔ یہ اسلام کی حقانیت نے تو کیا ہے۔ جس مذہب کو اللہ نے پسند کیا اس مذہب کے اندر کتنی چاشنی ہے۔ اس مذہب نے صرف پیار کرنا سکھایا ہے، اس مذہب میں دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب آپ یہ دیکھیے، پڑھنے کے زمانے میں میں نے دیکھا لکھنؤ میں کہ لکھنؤ میں جو اتر پردیش کا گورنر عثمان عارف جس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، پورے یو پی کا گورنر ہے، اس کے بغل میں ایک فقیر بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب دربار الہی میں پہنچ گئے تو اس وقت نہ کوئی گورنر نہ فقیر ہے، سب کے سب اللہ کے بندے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مذہب اسلام کی حقانیت۔ صحابہ نے اسلام کو پھیلایا، اہل بیت اطہار کے شہزادوں نے خون کی قربانیاں دے کر اسلام کو پھیلایا، ہمارے بزرگان دین نے اسلام کو پھیلایا، اور سرکار غریب نواز کا احسان عظیم کہ جب ہندوستان میں غریب نواز آئے تو اسلام پھیلتا چلا گیا کہ پورے ہندوستان میں اسلام چمکتا ہوا دمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر آپ کی تربیت یافتہ آپ کے خلفاء کے خلفاء پورے ہندوستان کا جائزہ لیجئے۔ چشتی اولیاء کرام ایک ایک گاؤں میں گئے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، جہاں بیٹھ گئے ہیں وہیں وہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کو بساتے چلے گئے ہیں، اسلام کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کرتے چلے گئے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہ ان لوگوں نے اسلام کو سے اپنے آپ کو قریب رکھا، اسلام کے چراغ سے خود کو بھی روشنی حاصل کی، دوسروں کو بھی روشنی پہنچائی۔ لیکن حضرات گرامی، وقت گزرتا گیا، جوں ہم مسلمان اسلام سے دور ہونے لگے، اسلام کے تعلیمات سے دور ہونے لگے، اور ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ پہلے مدارس میں جو تعلیم ہوتی تھی، دین کی بھی تعلیم، دنیا کی بھی تعلیم بیک وقت دی جاتی تھی۔ آپ دور مت جائیے، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت مفتی بھی ہیں، سائنسداں بھی ہیں، محدث بھی ہیں، جغرافیہ داں بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور آپ جو ہے علم کلام کے شہنشاہ بھی ہیں۔ آپ قرآن حدیث بھی لکھ کے تفسیر بھی لکھ رہے ہیں، آسمانی دنیا کے تمام علوم سے لوگوں کو تعارف بھی کرا رہے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے
साइंस से कुरान को नहीं पढ़ा, कुरान के ज़रिए साइंस को पढ़ा, कुरान के ज़रिए जुग्राफिया को पढ़ा, कुरान के ज़रिए आपने जो है चांद के इल्म को पढ़ा, कुरान के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन के तह में किया है उस इल्म को बतलाया। और फरमाते हैं कि मैंने दुनिया की जितनी तालीम हासिल की है या तो कुरान की रोशनी में मैंने तालीम हासिल की या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की रोशनी में तालीम हासिल। यही सबब है कि आला हज़रत अपने ज़माने के वो आलिम बने कि आज भी दुनिया आला हज़रत को पढ़ रही है और आला हज़रत के गिरवेदा बनती चली जा रही है। लेकिन हज़रात गिरामी, साजिश तो हर दौर में है। जैसे कहा यह गया कि अभी फेसबुक में हमारे उलमा भी पढ़ रहे हैं कि जब ये कहा गया कि इस्लाम को पूरी दुनिया में हम फैला देंगे, मुसलमानों ने दावा किया, तो अब उसके लिए स्कूल की तालीम को रिवाज दिया जाने लगा। और पादरी ने कहा उस जमाने का, घबराओ मत, मुसलमान के बच्चे हमारे ही पढ़ रहे हैं, ये अब इस्लाम की बोली नहीं बोलेंगे, ये मेरी बोली बोलेंगे। ये एक साजिश चली और मदारिस से इल्म दुनिया को निकाल दिया गया। अब इल्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, इल्म दीन और इल्म दुनिया। और इल्म दीन को खानका से जोड़ दिया गया, सिर्फ इल्म दीन को मस्जिद की इमामत से जोड़ दिया गया, इल्म दीन को मदरसे से जोड़ दिया गया, इल्म दीन को इमामत तरावी से जोड़ दिया गया और इल्म दुनिया को दौलत कमाने से जोड़ दिया गया। जिसका नतीजा क्या निकला कि जो लोग साहिब हैसियत कि हमारे पास 10 रुपए हैं, हम इसको 50 कैसे करें, उसने अपने बच्चे को आला से आला तालीम देने के इल्म दुनिया से जोड़ते चले गए। और जब इल्म दुनिया से साहिब हैसियत ने जोड़ा मुसलमान होकर, तो इल्म दीन से उनकी औलादें दूर होने लगी। जिसका नतीजा क्या निकल गया, इल्म दीन को अलग नज़रिए से देखा जाने लगा है। ये मौलवियों की तालीम है, ये गरीबों की तालीम है, ये नमाज पढ़ाने वालों की तालीम है। और इल्म दुनिया एडुकेट की तालीम है। इल्म दुनिया में जज की तालीम है, इंजीनियर की तालीम है, कंप्यूटर की तालीम है। और बुरा हो मुसलमानों का कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए 1 लाख रुपया डोनेशन देने को तैयार है, लेकिन अपने बच्चे को एक हाफिज कुरान उनके घर में बच्चा पढ़ाने जा रहा है तो उनको 100 रुपये देने पर उनकी बिजली गिरती है। किसका कसूर है? जब हमने ये रिवाज दिया तो मेरी नस्लें आई, वो भी 100 से उसने 150 कर दिया। आज स्कूलों में 40 हजार रुपये डोनेशन देकर बच्चे को आला दुनियावी तालीम दिलाई जा रही है। लेकिन 100 रुपया मदरसा कादरिया दारुल क़िरत में अगर हाफिज मुनाजिर साहब ने 500 रुपया महीना रख दिया तो देखो दीन के तालीम के लिए कितना पैसा मांगिएगा। जो खुशी हो देंगे। स्कूल में खुशी की बात नहीं है, यहाँ तो खुशी की बात है। तो हम मुसलमानों ने दीन की तालीम को जो तबाह कर दिया, हम मुसलमानों ने दीन की तालीम को तबाह कर दिया। हम स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम जो अपने घर में ट्यूशन वालों को बनाकर 2000 देना मंजूर है, लेकिन अल्लाह का सच्चा कलाम जिसके जरिए बाप को जहन्नम से निकालकर जन्नत में भेजा जा रहा है, दुनियावी मुसीबत से घर वाले को निकालकर खुशी की जिंदगी दिलाई जा रही है, जिस कुरान आयत के सदके हम जो है अपने मोहल्ले में रब की रहमत को दावत दे रहे हैं, उस कुरान को पढ़ाने के लिए हम 500 रुपया देना हमको मंजूर नहीं है। किसने तबाही लाई? आप लोगों ने ये तबाही लाई, हमारे मुस्लिम अवाम ने तबाही लाए, जिसका नतीजा ये निकला कि इल्म दीन सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है। इसलिए इसमें तो कुछ नहीं है। हम अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाएंगे, क्या है? अरे तू अपने बच्चे को कुरान खानी पढ़ने के लिए मत आप हाफिज बनाओ। आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, जज होगा,
تو صحیح فیصلہ کرے گا جو فیصلہ قرآن اور حدیث چاہتا ہے۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ اور جب یہ دین کی تعلیم سے ہمارے گھر کے لوگ دور ہو گئے، ہمارے بچے دور ہو گئے، ہماری بچیاں دور ہو گئی۔ کل ہم فخر کے ساتھ کہتے تھے فلاں مذہب کے ماننے والوں نے اسلام قبول کیا، فلاں مذہب کے ماننے والے جج نے اسلام قبول کیا، فلاں مذہب کے ماننے والے ایک جو ہے عورت نے اسلام قبول کیا، فلاں مذہب کے ماننے والے ایک عورت نے اسلام قبول کیا۔ کل ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا تھا، کیوں؟ کہ ہم اسلام سے قریب تھے، تو ہم اسکول میں بھی اسلام کی ترجمانی کر رہے، کالج میں بھی اسلام کی ترجمانی کر رہے، وکیل ہو کر بھی اسلام کی ترجمانی کرے، جج بن کر بھی اسلام کی ترجمانی کرے۔ جب ہمارے ماں باپ نے اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم سے دور کر دیا، ہائے افسوس، آج ہم سر پیٹتے ہیں، علماء روتے ہیں، کیا حال ہو گیا کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے گھر میں نکاح کر کے چلی جا رہی ہیں۔ کون قصوروار ہے؟ علماء نہیں، علماء تو دبے ہوئے ہیں، کم کھا رہے ہیں، مختصر تنخواہ پر امامت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیوں کو کچل چکے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے قوم کی مستقبل کو دیکھتے ہوئے جمعہ کے دن اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہائے مسلم قوم، کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں اسلام کی طرف پڑھ رہے ہو؟ ہم غیر کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، آج مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے۔ کل غیر کے سامنے اسلام کے اخلاق پیش کرتے تھے، اب اپنوں کے سامنے پیش کر رہے۔ کل قرآن کی عظمت غیروں کے سامنے بیان کرتے تھے، اپنوں کے سامنے بیان کرنا پڑ رہا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اور آج ہماری بچیاں غیروں کی طرف جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے صرف اتنا سمجھا، اپنے بچوں کو تو ہم نے عربی پڑھا دیا اور گاؤں کے لوگ میٹھی چیز پڑھا دیا۔ صرف یہیں تک اسلام ہے، صرف یہیں تک اسلام ہے۔ اب اپنے بچوں کو کب یہ تعلیم سکھائیں گے کہ اسلام نے کس طرح اخلاق و محبت کی دعوت دی ہے؟ اسلام کے سائے میں زندگی ہے، اسلام کے سائے میں جو ہم رہیں گے تو گنہگار ہوں گے، تو اسلام کے سائے میں رہیں گے تو یہی اسلام ہمیں جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا دے گا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اسی مقصد کے لیے جو نعرہ تھا بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، اب دین پڑھاؤ، بیٹیاں بچاؤ۔ دین پڑھاؤ، صرف قرآن شریف تک نہیں، جنتی زیور پڑھاؤ، قانون شریعت پڑھاؤ۔ یہ دو کتاب تو اپنے بیٹے کو قانون شریعت اور اپنی بچیوں کو جنتی زیور۔ اگر کوئی عالم 1000 روپیہ مانگے، دل کھول کر دو کہ اگر آپ کی بیٹی جنتی زیور، آپ کا بیٹا قانون شریعت پڑھ لیا ہے، پھر آپ بے فکر ہو کر دنیا سے جائیے گا۔ کیوں؟ کہ دونوں کو آپ نے جو علم دین کی تعلیم سے آراستہ کر دیا۔ اگر عالم نہیں بنا رہے 8 سال تک، بیٹیوں کو 8 سال میں 5 سال میں عالمہ نہیں بنا رہے، تو کم از کم 2 کتاب پڑھا دیجیے، جتنا مانگے آپ اس کو دیجیے، تاکہ آپ مسکراتے ہوئے دنیا سے جائیے۔ ورنہ دنیا تعلیم کا اثر تو صرف دنیا تک ہے نا، چونکہ وہ دولت کمانے کے لیے، اس لیے اس کا اثر دنیا تک ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوکیٹ کے لیے، جج کے لیے نہیں فرمایا، انجینئر کے لیے نہیں فرمایا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء اپنے خاندان والوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے جائیں گے۔ میری امت کے حفاظ و قرہ، مفتی، یہ سب جو ہے بارگاہ خداوند قدوس سے شفاعت کرا کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایڈوکیٹ نہیں لے جائیں گے، انجینئر نہیں لے جائیں گے، جج نہیں لے جائیں گے، وکیل نہیں لے جائیں گے، لے جائیں تو جن کے ذریعے تو کم از کم اپنے ایک بچے کو عالم دین بنا دیں۔ عالم دین بنا کر کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کا امام بنے، عالم دین بھی بنائیے اور اس کو انجینئر بھی بنائیے، عالم دین بھی بنائیے، اس کو پائلٹ بھی بنائیے، تاکہ جب وہ عالم دین ہو کر پلین اڑائے گا تو پڑھے گا سبحان الذی سخر ھذا وما كنا له من المقرنین۔ اور وہ اور کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ مجرہا و مرساہا، پڑھتے ہوئے پلین اڑائے گا، کبھی پلین کریکٹ نہیں کرے گا۔ عالم دین بنے، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، پلین بھی چلا رہا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں
جو ہے سمجھیے کہ وہ فیصلہ کر رہا الحمدللہ کہ اللہ کی سرزمین پر 25 عالم وکیل بن گئے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے 25 عالم وکیل بن گئے ہیں۔ اب وہ بتلائیں گے کہ صحیح وکالت کیا ہے، جب وہ جج بنیں گے تو صحیح فیصلہ کریں گے، دولت کے بنیاد پر نہیں، سیاسی آقاؤں کے اشارے پر نہیں، قرآن مقدس احادیث رسول کے اشارے پر وہ فیصلہ کریں گے۔ تو عرض یہ کرنا، دین پڑھائیے، اپنی اولاد کو جو گمراہیت سے بچائیے، بددینیت سے بچائیے، اسلام سے بچائیے۔ اگر ایک مرد سدھرتا ہے وہ تنہا سدھرتا ہے، لیکن اگر ایک اسلام کی شہزادی دینی علم کے سائے میں آ جاتی ہے وہ خود بھی سدھرتی ہے، پورے ایک نسل کو سدھار دیتی ہے، اس کے گود میں جو بچے تربیت پائیں گے۔ تو اس لیے حضرات گرامی عرض کرنا، وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ آئیے اس طرف۔ اب آنے کے بعد ایک سنہرا موقع آپ کے لیے، قادریہ برکاتیہ دارو کے لیے، اپنے بچے کو قرآن درست کروائیے، صحیح پڑھائیے، 100-200 روپیہ میں نہیں، آپ 500 سے فیس دینا شروع کیجیے، دل کھول کر یہ علم دین پڑھا رہے ہیں جو جنت میں ہمیں لے جائے گا۔ اس اعتبار سے دل کھول کر چندہ دیجیے، دل کھول کر علماء کو تنخواہ دیجیے، دل کھول کر جو ہے آپ اپنے امام کو تنخواہ دیجیے۔ اگر آپ کا امام 25,000 روپے اگر تنخواہ پائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادھر ادھر دوڑے گا۔ جو وقت دے رہا ہے مسجد کمائی کے لیے تو وہ آپ کے اصلاح کے لیے وقت دے دے گا۔ ارے شروع تو آپ کر دیے اپنے امام کی تنخواہ 25,000، اخبار میں ڈالیے فخر کے ساتھ کہ میں نے اپنی امام کی تنخواہ 25,000 رکھا ہے، میرے امام کو کسی کے دروازے پر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے مدرسے کے مدرس کی تنخواہ 20,000 رکھا ہے، ان کے جس طرح میرے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے، امام کے بچے بھی حاصل کریں گے۔ پھر دیکھیے جو رنگ ہوگا، جو اس کا اثر ہوگا کہ آپ جس راستے سے گزرے کہیں گے یہ چونا بھٹی کے علاقے کے یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے امام کو اور مدرسے کے مدرس کی تنخواہ وہ رکھا ہے کہ دنیا کی بات چھوڑے، پورے کلکتے میں اتنی تنخواہ نہیں ہے۔ ان کے ذہن کو تو سکون میں رکھیے، سوچئے تو، اور یہ مت سوچئے کہاں سے آئے گا، سر پہ آپ دینا شروع کیجئے اور اللہ اور رسول پہ بھروسہ تو کر لیجئے۔ ارے دینے والا تو میرا رب ہے، رب پہ بھروسہ رکھیے، پھر رب کی رحمت برسے گی۔ ابھی علامہ ندیم صاحب قبلہ نے فرمایا نا کہ یہ آبادی ابھی دیکھ رہے ہیں، مدرسہ قائم ہونے کے علم دین حاصل، مہمان رسول آئیں گے، سبحان اللہ۔ کالج یونیورسٹی کے بچے گلیوں میں نہیں گھومیں گے، مہمان رسول گھومیں گے، اور مہمان رسول جب چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو مہمان رسول سے پہلے یہ فرشتوں کی رحمت والے فرشتوں کی آمد ہوگی، اور وہ فرشتے جب آئیں گے تو یہ آپ کی آبادی ابھی جو جنگل کی طرح ہے کل منگل کی طرح آبادی ہو جائے گی۔ جو اس آبادی کو کیا غیب نگر، غیبی نگر، ابھی اس نبی نگر، ماشاءاللہ، تب تو اور رحمت برسے گی۔ میرے آقا سے نسبت ہے کہ آج اس نبی نگر کو لوگ نہیں جان رہے ہیں، جب حافظ، عالم اور مفتی اور عالمہ جب مدرسے کے پڑھ کر نکل کر علاقے کے دوسرے جگہوں پر پہنچیں گے، یہ لوگ، یہ علم کا قافلہ پہنچے گا تو آپ کے علاقے کا نام بھی تو پہنچے گا، کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، آپ حضرت قاری مناظر صاحب کے دست و بازو بن جائیے، اور ان کو بولی حضرت جس قدر آپ مسجد مدرسے کو آگے لے جانا چاہیں، ہم لوگ آگے آپ ہیں، پیچھے ہم ہیں، آپ قائد بنیے، ہم لوگ خادم بن کر آگے بڑھتے چلیں۔ اور جو مدرسے کی ضرورت ہے، لوگ جب کمیٹی میں آتے ہیں نا تو اپنا دماغ زیادہ چلاتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ارے جو مدرسہ میں پڑھے گا اس کو نہ سمجھ میں آئے گا کہ چیز کی ضرورت ہے، کہ پبلک جو اسکول میں پڑھے ان کو سمجھ میں آئے گی بات۔ اور اسکول اور مدرسے کو کمپیئر مت کیجیے گا، اسکول میں تو ایسا ہوتا، آپ لوگ ایسا کیوں نہیں، مدرسے میں جو پڑھے ہوئے وہاں کی ضرورت جتنا قاری مناظر سب جانیں گے، علامہ مفتی سرفراز سب جانیں گے، آپ لوگ نہیں جانیے گا۔ تو اس لیے حضرات گرامی
قائد بنائیے اور زبانی قائد. آپ تو میرے سب کچھ ہیں لیکن فیصلہ اپنا سنائیے. یہ نہیں، قائد ہیں تو سب کچھ مشورہ دیجئے لیکن قاری مناظر صاحب کے فیصلے کا انتظار کیجیے. کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اپنے بڑے علماء سے پوچھیں گے، لیکن آپ کو صحیح راستے پہ رکھیں گے. جو راستہ کامیابی کا ہوگا، راستہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مدرسہ قادریہ برکاتیہ دارالقرت کے لیے دل و جان سے اس کے حق میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.